اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ یرید اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت دیتا ہے، سنن الذین من قبلکم، تمہیں وہ راستے بتاتا ہے جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں شریعت سے دور کر دیں۔ قرآن مجید فقان حمید نے نکاح کو آسان کیا، تمام مذاہب میں سب سے آسان نکاح کرنے کا طریقہ اسلام میں موجود ہے، لیکن جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں وہ ناجائز رسومات کے ذریعے نکاح کو مشکل کرتے ہیں اور بے حیائی کو آسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالی تم پر آسانی فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے۔ یہ نکاح کی اجازتیں اس لیے دی گئیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، اس میں یہ معاملات ہیں، بھوک لگی ہو تو اسے کھانا چاہیے، جب پیاس لگی ہو تو پانی چاہیے، تو اس کی ضروریات ہیں، اگر ان کی ضروریات کو پورا نہ کیا جائے اور اس کے لیے جائز راستہ مہیا نہ کیا جائے تو شیطان اسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر آپس میں جو رضامندی سے بزنس کرتے ہو شریعت کے حدود میں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب بزنس کیا جاتا ہے تو ایک چیز 100 روپے کی ہے، وہ 110 روپے کی بیچی گئی تو 10 روپے گویا کہ دوسرے کے ہم نے حاصل کر لیے، تو یہ بزنس کی صورت میں جائز طریقے سے شریعت کے حدود میں جائز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور خودکشی نہ کرو، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، حدیث پاک میں فرمائے جو خودکشی کرے گا قیامت تک اسے عذاب دیا جائے گا، اور قیامت کے وقت وہ جب اٹھے گا تو اس عالم میں ہوگا اگر چھری سے اس نے خودکشی کی ہے تو سب کے سامنے میدان قیامت میں اپنے آپ کو چھریاں مار رہا ہوگا، تو خودکشی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، بلکہ خودکشی کر کے وہ پھنس جاتا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کی صورت میں ایسا کرے اور گناہ کرتے ہوئے خودکشی کر لے، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دے، فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا اگر تم ان سے بچتے رہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی وضو کرے تو پورے جسم سے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ سے بچنا بھی لازم ہے اور صغیرہ سے بچنا بھی لازم ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور چھوٹے گناہ پر اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا،
اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے تم میں کسی کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے تم اس کی آرزو مت کرو، اس کی تمنا مت کرو. مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک نظام ہے. اگر مردوں کو دیکھا جائے تو ہر مرد دوسرے مرد کے برابر نہیں ہے. کسی کو مالداری میں فوقیت ہے، کسی کو حسن میں ہے، کسی کو طاقت میں ہے، کسی کو علم میں ہے، کسی کو مرتبے مقام میں ہے، کسی کو عہدے میں ہے. تو حسد نہ کیا جائے کہ حسد کرنے والا اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. اسی طرح عورتوں اور مردوں کو دیکھا جائے تو بعض معاملات میں عورتوں کو فضیلت ہے اور بعض معاملات میں مردوں کو فضیلت ہے، اور بعض معاملات میں مرد اور عورت برابر ہیں. تو ماں عورت ہے اور باپ جو ہے وہ مرد ہے. لیکن بتائیے ماں اور باپ میں سے فضیلت کس کو ہے؟ ماں کو ہے. کیا باپ جو مرد ہے وہ ماں کی فضیلت کو پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح بیٹا اور بیٹی، تو فضیلت کس کو زیادہ ہے؟ بیٹی کو ہے. تو جس معاملے میں اللہ نے جس کو فضیلت دی اس پر حسد نہ کیا جائے اور اس پر اعتراض نہ کیا جائے. للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال سے جو انہوں نے کمایا اور اس نیکیوں سے جو انہوں نے کی. وللنساء نصیب مما اکتسبن. اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اکتسبنا، جو عورتوں نے نیکیاں کی اس میں سے. یعنی یہ نہیں کہ مرد اپنے آپ کو افضل سمجھے، وہ سمجھے جنت میں چلا جاؤں گا. عورت نیکی کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ مرد سے آگے نکل جائے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ. اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیے. مما ترک الوالدان والاقربون. اس مال کے وارث بنائے جو مال والدین چھوڑ کر مر جائیں اور رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں. ورثہ کے حصے مقرر ہو چکے. والذین عقدت ایمانکم. اور وہ لوگ جن سے تم نے آپس میں معاہدہ کیا. فآتوہم نصیبہم. تو تم انہیں ان کا حصہ دو. اس سے مراد مجہول النسب شخص ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو گم شدہ ہو اور وہ بھٹک رہا ہو کسی ایسے شہر میں جس میں اسے پتہ نہ ہو کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، اسے اپنے بھائی بہنوں کا پتہ نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں مجہول النسب. اگر اس کے پاس مال ہو تو سوال یہ ہے کہ اس کا مال کہاں جائے گا، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں میرے رشتہ دار کہاں ہیں. تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ مال بیت المال میں جمع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں مر جاؤں تو میرا مال فلاں کو ملے، تو اس صورت میں وہ سارا مال فلاں کو مل جائے گا. اسے عقد موالات کہتے ہیں. اور اگر سامنے والا بھی مجہول النسب ہے تو یہ دونوں آپس میں اس طرح معاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی جرمانہ ہو جائے اور میرے پاس رقم نہ ہو تو تاوان تم ادا کرنا، جرمانے کو تم ادا کرنا. تم سے غلطی ہوئی اور تمہارے پاس رقم نہیں تو میں تمہارا جرمانہ بھر دوں گا. میں مر جاؤں تو میری جائیداد کے تم مالک ہو، تم مر جاؤ تو میں مالک ہوں. اسے کہتے ہیں عقد موالات. یہ وہ شخص آپس میں کر سکتے ہیں جن کا نسب کا پتہ نہ ہو، ماں باپ اور رشتہ داروں کا انہیں عطا پتہ نہ ہو. فآتوہم نصیبہم. تو انہیں ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ گھر کا جو نظام ہے، ایک ملک کا نظام بھی ہوتا ہے جس میں ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک بادشاہ نہ ہو، ایک صدر نہ ہو، ایک وزیر اعظم نہ ہو تو ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا ہے. فوج ہے تو ایک سپہ سالار ضروری ہے. تو اب گھر کے اندر اگر دو حکومتیں ہوں، مرد اپنی حکومت چلائے، عورت اپنی حکومت چلائے، تو گھر
پھر سکون کا گہوارہ نہیں بنتا۔ تو گھر کا حاکم کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ گھر کا نظام چلانے میں مرد کا فیصلہ حتمی فیصلہ تصور کیا جائے گا، ہاں باہمی مشورہ لینا اور مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایسا کیوں ہے کہ گھر کا حاکم عورتوں کو نہ بنایا گیا، مردوں کو بنایا گیا؟ فرمایا یہ اللہ کی مشیت ہے، اس وجہ سے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے، اس معاملے میں مرد کو فوقیت ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ فوقیت اس وجہ سے ہے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا۔ عورتوں کے فضائل بیان ہوئے، فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جس طرح اللہ تعالی نے حفاظت کا حکم دیا اس طرح شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی وہ حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، سوال یہ ہے کہ اگر ناچاکی ہو اور عورت حقوق ادا نہ کرے تو مرد کیا کرے؟ ارشاد فرمایا تم خوف کرو ان عورتوں کے بارے میں کہ وہ نافرمانی کر رہی ہیں، فَعِظُوهُنَّ، تو تم انہیں نصیحت کرو۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب نصیحت کی جائے تو تنہائی میں کی جائے، اور یہ معاملہ مرد اور عورت کے درمیان ہو، گھر کے کسی اور فرد کے سامنے یہ مسئلہ نہ چھیڑا جائے، کیونکہ سب کے سامنے نصیحت کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، اور نصیحت جب کی جائے تو انداز نرم ہونا چاہیے۔ جب وہ نصیحت کر کر کے تھک جائے اور یہ خیال کرے کہ یہ اس پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، پھر کیا کرے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم انہیں بستروں میں الگ کر دو، یعنی ان سے قطع تعلق ہی کر لو، بات چیت بند کر لو۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے، لیکن ابھی تک کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ تمہارا اور اس کا آپس کا معاملہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی عورت پر اثر نہ ہو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر تم ان عورتوں کو مارو۔ لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو مارنے کی اجازت دی، یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مارنے میں یہ شرط ہے کہ چہرے پر مارنا جائز نہیں، سر پر مارنا جائز نہیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ جسم پر اگر مارا جائے تو اس انداز میں مارا جائے کہ جسم پر نشان نہ پڑے، ہڈی کو نقصان نہ ہو، یعنی ہلکی مار تو جائز ہے، زور سے مارنا جائز نہیں۔ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے اور بچے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جو ضروری بات ہے کہ مارنے کی اجازت مطلقاً نہیں بلکہ اس کی قیود شریعت میں بیان ہوئی۔ اگر عورت گھر کا کام کاج نہیں کرتی، شوہر کے کپڑے نہیں دھوتی، ساس و سسر کی خدمت نہیں کرتی، اس وجہ سے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھا سکتے ہیں مارنے کی اجازت کس صورت میں ہے؟ نماز نہ پڑھتی ہو، بے حیائی کے کام کرتی ہو، غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہو، پردہ نہ کرتی ہو، تو ان معاملات میں شوہر کو سختی کی اجازت ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورت نماز پڑھے یا نہ پڑھے، آج کل کے مردوں کو اس کی پرواہ نہیں۔ ہاں اگر ان کے کپڑے استری نہ ہو تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو جہاں شریعت نے غصہ کرنے کی اجازت نہیں دی وہاں کرتے ہیں، اور جہاں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہاں پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم ان پر مارنے کے لیے کوئی راستہ تلاش مت کرو، تم ان پر کسی قسم کا ہاتھ نہ اٹھانا اگر وہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ مفسرین نے مارنے کے لیے 4 یا 6 مواقع لکھے ہیں، وہ چند ایک ہی ہیں، اس کے علاوہ خاتون کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا،
بے شک اللہ تعالی بلند و بالا ہے اور بڑا ہے۔ اگر تم مظلوم پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہ سوچ لینا کہ اس مظلوم کا رب جو تمہارا بھی رب ہے وہ بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے، وہ جب بدلہ لے گا تو تم دنیا کے اندر اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہ پا سکو گے، بلکہ قبر و آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اگر اس کے باوجود بھی عورت نہ مانے تو اب زور سے نہیں مار سکتے۔ ابھی تک یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوئی تھی، لیکن اب بھی عام لوگوں کو عورت کے عیوب بتانے کی اجازت نہیں۔ خاندان کے دو بڑوں کو جمع کیا جائے، ایک عورت کے خاندان کی طرف سے ہو، ایک مرد کے خاندان کی طرف سے ہو۔ یہ بڑی عمر کے افراد ہوں یا اگر بڑی عمر کے نہ ہوں تو سمجھدار قسم کے لوگ ہوں اور قریبی رشتہ دار ہوں جو حسد نہ رکھتے ہوں اور وہ صلح کروانا چاہتے ہوں، ان کے سامنے دونوں کا معاملہ رکھا جائے اور وہ دونوں صلح کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم خوف کرو ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے اہل سے مقرر کرو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے اہل سے مقرر کرو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں فیصلہ کرنے والے اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ تعالی مرد اور عورت میں موافقت پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ ضمناً ایک بات عرض کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ جو قوم پیدا ہوئی تھی کہ جو قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن قرآن پاک غلط سمجھنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگا دیا۔ تو جو انہوں نے الزام لگایا تھا اس میں یہ الزام بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کیا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہے تو ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کیا، جو اس کا فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے۔ تو یہ خارجی یہ نعرہ لگانے لگے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ حضرت علی نے غیر اللہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کر کے گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ شرک کیا اور مشرک ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو جب حضرت علی نے بھیجا تھا کہ خارجیوں کو جا کر سمجھائیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔ علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ علامہ ابن جوزی وہ عظیم محدث ہیں کہ دنیا انہیں محدث تسلیم کرتی ہے۔ 1,00,000 کافروں نے ان کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا، اور علامہ ابن جوزی یہ کتاب 800 سال قبل لکھتے ہیں، تلبیس ابلیس، جس کا ذکر کتاب معیار ہدایت میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی فرمایا کہ تم کہتے ہو ایک فیصلہ کرنے والا حضرت علی نے مقرر کیا تو اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، اور حضرت علی نے غیر اللہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا لہذا مشرک ہو گئے، تو کیا قرآن شرک کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرآن تو یہ فرماتا ہے حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان کی طرف سے ہو۔ پھر آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ نکلا، گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ارے نادانو، حقیقی فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، یہ فیصلہ کرنے والا جو مقرر کیا یہ مجازی مقرر کیا گیا۔ اسی لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، اور کوئی بھی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے نبی ہو علیہم السلام، تو وہ جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ حقیقی مددگار تو اللہ تعالی ہے، تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالی نور قرآن سے منور فرمائے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے معاشرے میں جب سے ہم ماڈرن ہونے لگے، بڑوں کی عزت تعظیم ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسٹ سماعت کریں، آخر قصور کس کا۔ اس کیسٹ میں حقوق والدین بھی ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جب باتیں سنتے ہیں تو دل انشاءاللہ نور سے منور ہوگا۔ اس کا عنوان ہے آخر قصور کس کا، جس میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی والجار الجنبی، قریبی رشتہ داروں، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس پڑوسی کے ساتھ کہ جو رشتہ دار بھی ہو، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو اجنبی ہو۔ پڑوسی اگر اجنبی ہو تو اس کا ایک حق ہے کہ وہ پڑوسی ہے، اور مسلمان ہو تو دو حق ہیں کہ پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور اگر وہ رشتہ دار ہو تو پھر اس کے تین حقوق ہوں گے۔ والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے، اس کے حقوق کو ادا کریں، اس کے لیے جگہ کشادہ کریں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، ایسی بات نہ کریں جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے۔ اسی طرح آپ کی کلاس کا ساتھی ہے، آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے اور اسے نیکی کا پیغام دیا جائے۔ اس میں زوجہ بھی داخل ہے کہ عورت کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، وابن السبیل، اور مسافر کے حقوق ادا کیے جائیں، وما ملکت ایمانکم، غلام اور کنیزوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ فی زمانہ غلام و کنیز تو نہیں، لیکن نوکر ہوتے ہیں، تو نوکروں کو اپنے جیسا مسلمان بھائی سمجھا جائے اور ان سے ذلت آمیز سلوک نہ کیا جائے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، بخل کا درس دیتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ لوگوں کو بخل اور کنجوسی کا حکم کون دے گا، تو ڈائریکٹ کوئی نہیں دیتا، گھما کے دیتے ہیں۔ مستقبل کے لیے بچا کے رکھیں، بچت بہت اچھی چیز ہے، یہ مال کام آئے گا، تو اس طرح ذہن دے کر ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں وہ بچت کی اسکیمیں ہی سوچتا رہتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا وہ اسے چھپاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہاں یہودیوں کی مذمت ہے جو توریت کے احکامات چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر بدگمانی نہ کریں، لیکن ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، خصوصاً قربانی کے ایام ہیں، تو ان ایام میں اگر ہم جانور لے کر آتے ہیں تو کہیں ہمارے دل میں یہ تمنا تو نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، واہ واہ ہو، سب کو پتہ چلے کہ ہم اتنا مہنگا جانور لے کر آئے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آئیں تو ہم خوشی سے پھول جائیں۔ اگر یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، کسی پر بدگمانی نہیں کرنی، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے۔
ظاہری افعال سے نہیں جانا جا سکتا کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اخلاص کے موضوع پر یہ کیسٹ سننی چاہیے۔ یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کر دیں میں کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے کہ مال بھی گیا اور ثواب بھی نہ ملا۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے بھی دردناک ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا دوست شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ قرین اس دوست کو کہتے ہیں جو بہت رازدار ہو، جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو اور جس کے مشوروں پر انسان چلے۔ تو جب شیطان کو ایسا دوست بنا لے کہ اسی کے مشوروں پر اللہ کی نافرمانی کی جائے، کتنا انسان نے برے شیطان کو، جو سب سے برا ہے، خود بھی جہنمی ہے، دوسروں کو جہنم میں لے جائے گا، اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس کی باتیں مانتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کا کیا نقصان تھا؟ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے انہیں مال دیا اس سے وہ خرچ کرتے، تو ان کا کیا نقصان تھا؟ یہ مال جو خرچ کرتے، قبر و آخرت میں بھی صلہ ملتا اور دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا، تو دونوں جہاں سنور جاتے، پھر کیوں انہوں نے ایسا نہ کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا۔ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دگنا فرمائے گا، اس میں اضافہ فرمائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس طرح تم ایک جانور لیتے ہو، چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اسے پالتے ہو تو کتنا بڑا ہو جاتا ہے، جب تم اللہ کی بارگاہ میں ایک کھجور کا صدقہ دیتے ہو اور اخلاص ہے، للہیت ہے، وہ مقبول ہو جائے تو وہ بڑھتا رہے گا، اور کل بروز قیامت تم دیکھو گے کہ یہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو گئی ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالی اپنے فضل سے اجر عظیم عطا فرمائے گا، یعنی جو نیکی کی اس کا صلہ بھی ہوگا، اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور نیکوکار کو اللہ تعالی اپنے فضل سے خوب خوب مزید صلہ عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امتیں جو کافر ہوں گی، ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے؟ تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ تو وہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے پروردگار ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو فرمائے گا کیا آپ ان کے پاس نہ گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو گئے تھے۔ تو قومیں جھٹلا دیں گی اور وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کی حکمت اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں، کون بتائیں گے کہ تم گئے تھے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فرمائیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی۔ امت محمدیہ کے نیک لوگ یہ گواہی دیں گے کہ یہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو لوگ کہیں گے اے پروردگار یہ تو ہم سے بعد میں آئے، انہیں کیا پتا انبیاء آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے فرمائے گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا اور تم یہ گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے مالک و مولا ہمیں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان سے ہمیں خبر ہوئی کہ ہر نبی نے اپنی تبلیغ کا فریضہ پورا انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے
وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محبوب ہم آپ کو تمام پر گواہ بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے اور گواہی دیں گے، محدثین فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اس وقت امتیں اعتراض نہ کریں گی کہ یہ نبی تو بعد میں آئے۔ اس کی وجہ مفسرین بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی حضور کو مانے یا نہ مانے، کل بروز قیامت حضور کے مقام و مرتبے کو ہر ایک تسلیم کر لے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس قیامت کے دن کافر یہ تمنا کریں گے، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور وہ لوگ جو کافر تو نہیں لیکن رسول کی نافرمانی کی، تو گناہگار اور کافر دونوں یہ تمنا کریں گے، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کہ ہمیں زمین میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، کاش ہم مٹی ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ یہ منظر دیکھیں گے کہ ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کے سامنے پیدا کی جاتی ہے، اور دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت بغیر سینگ والی بکری کو یہ اختیار دے گا کہ وہ بدلا لے۔ اب اس کے سینگ پیدا ہوں گے اور وہ سینگ مارے گی، اپنا بدلہ لے گی، اور پھر یہ دونوں بکریاں مٹی ہو جائیں گی۔ اس وقت یہ کافر اور گناہگار لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہم جہنم کے عذاب کی طرف نہ دھکیلے جاتے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیے، جب بھی قرآن کو سمجھا جائے تو پوری آیت کو سمجھنا ضروری ہے، شان نزول کا سمجھنا ضروری ہے، اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے، یہ حکم عام ہے کہ خاص ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اور آگے پیچھے سے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کیا چل رہی ہے۔ اگر کسی آیت کو بیچ میں سے لے کر چسپا کر دیا جائے اور آدمی آگے دیکھے ہی نہیں تو وہ بسا اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب یہی بات ہے کہ مثال کے طور پر اتنا پڑھا جائے، اے ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو انسان چونک جاتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے۔ آگے تو دیکھیں، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کب نماز کے قریب نہ جاؤ؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو نماز سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو اور نشے سے بچ جاؤ، اس کا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ جن میں ایک آیت کریمہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے آیت نمبر پیش کرتا ہوں۔ تو سورہ جن میں ایک آیت کریمہ ہے، تو ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پایا، وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سورہ جن آیت نمبر 26۔ وہ لکھ کر انہوں نے آگے یہ لکھ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا ترجمہ اس طرح کیا، عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبی احدا، غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا۔ اور پھر یہ لکھ دیا کہ انبیاء اور رسولوں کو اور ولیوں کو غیب کا علم نہیں، قرآن نے بیان کیا۔ لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی تحریف ہے کہ آگے تو پڑھیں، عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے، انہیں علم عطا فرماتا ہے۔ اگلا حصہ نہ لکھا گیا، اور صرف یہی حصہ لکھ کر غلط عقیدہ بیان کیا گیا۔ یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کو، رسولوں کو غیب کا علم دیا، لیکن یہ علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اے ایمان والوں، نشے کی عالم میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ شراب نہ پیو تو اچھی بات ہے،
شراب سے بچو تو تمہارے لیے بہتر ہے، شراب میں نقصانات زیادہ ہیں۔ تو مسلمانوں نے شراب پی اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھانے والا شراب کے نشے میں تھا، اس نے سورہ کافرون پڑھی اور قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس میں نفی جو لا ہے اس کو وہ پڑھنا بھول گئے نشے کے عالم میں، تو اس سے معنی پورا چینج ہو جاتا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون کے معنی ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کروں گا، اور اگر ہٹا دیا جائے تو معنی ہو جاتے ہیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں بھی انہی کی پوجا کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نشے کے عالم میں تھے، انہیں پتہ نہ چلا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ حکم ہو گیا کہ اب نماز کے اوقات میں شراب پینا منع ہے۔ نماز کے اوقات میں مسلمان شراب نہ پیتے، اور پھر 7ویں پارے میں شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد شراب کا ایک قطرہ بھی مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے حرام ہے۔ ولا جنوبن، اور جب تم جنبی ہو، تم پر غسل فرض ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، پہلے غسل سے فارغ ہو۔ الا عابری سبیل، مگر تم مسافر ہو تو پھر اس کے مسائل دوسرے ہیں کہ مسافر ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، جب تک غسل نہ کر لو، جنابت سے پاک نہ ہو جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، پانی تمہیں نقصان کرتا ہو، غسل نہ کر سکتے ہو یا وضو نہ کر سکتے ہو، او علی سفرین، یا سفر میں ہو کہ پانی ہے تو صحیح لیکن پانی لینے کے لیے ٹرین سے اتریں گے بالفرض تو ٹرین چلی جائے گی، قافلہ چلا جائے گا، اس طرح کے معاملات ہوں، یا سفر میں پانی نہ ملے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، بے وضو ہو۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی تم پر غسل فرض ہو گیا ہو۔ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی پر قادر نہ ہو، یا تو پانی موجود نہ ہو یا استعمال کی قدرت نہ ہو کہ مرض بڑھ جائے گا، جان سے چلے جائیں گے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پھر تم اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تیمم میں 3 فرض ہیں، نیت کرنا، ہاتھوں کا مٹی پر یا پتھر پر مارنا، اور پھر چہرے پر پھیر لینا، پھر ہاتھوں کا مٹی یا پتھر پر مارنا، ریت پر مارنا، اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھیر لینا۔ تو اس طرح تیمم کے 3 فرض ہیں، نیت کرنا، چہرے پر مسح کرنا اور ہاتھوں پر مسح کرنا۔ تیمم کے مسائل آپ سیکھنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کا مطالعہ فرمائیے، اور تیمم کے مسائل اور کن کن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ الم تر، کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی یہودی، یشتغون الضلالۃ، وہ گمراہی کو حاصل کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم مسلمانوں کو بھی راستے سے ہٹا دیں۔ ایسے گمراہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ دوست کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ مدد کے لیے کافی ہے۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو کلام کو، توریت کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور دل میں کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ، آپ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں آپ ہماری بات سنیں، غیر مسمعین، اور ہم آپ کی بات نہ سنیں گے،
یعنی آپ ہماری مانیں ہم آپ کی نہ مانیں گے، ایسے بے ادب ہیں. وہ راعینا، اور حضور کی بارگاہ میں وہ راعینا کہتے ہیں. لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑ کر، کہ راعینا کے معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. اس کا مطلب یہ کہ ہم نہیں سمجھ سکے، آپ اس بات کو دوہرا دیجئے. یہ بڑا ادب کا جملہ تھا. مگر یہودی کیا کرتے، رائی کو کھینچ کے پڑھتے راعینا، اور زبان کو ایسا موڑتے کہ سننے والے کو آسانی سے سمجھ میں نہ آتا کہ یہ زبان کو موڑ رہے ہیں، رائی کو کھینچ رہے ہیں. راعینا کے معنی ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ من ذالک. اور عبرانی زبان میں راعینا کے معنی نامناسب تھے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلط معنی لے کر اور زبان کو موڑ کر حضور کی بے ادبی کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں وہ تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری کی، وَاسْمَعْ، اور وہ کہتے یا رسول اللہ آپ ہماری بات سماعت فرما لیں، وَانظُرْنَا، اور ہم پر نظر کرم فرما لیں. اگر یہ بات وہ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ درست تھا. وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، وہ ہدایت سے محروم ہو گئے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں، اکثر ایمان نہیں لائیں گے. قرآن صداقت پر مبنی ہے، قرآن کا فرمان سچا ہے. آج بھی تمام قوموں میں سب سے زیادہ مشکل یہودیوں کو اسلام کی طرف لانا ہے، کیونکہ ان پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے. ہاں ایسے لوگ ہیں جو حق کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اے اہل کتاب ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، وہ کلام جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، من قبل، اس سے پہلے ایمان لاؤ، ان نطمس وجوہا، کہ ہم ان کے چہرے مسخ کر کے مٹا دیں. تو تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں، تم پر عذاب آ جائے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ہم چہرے مسخ کر کے ان چہروں کو پیٹھ کی طرف کر دیں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ایسے لعنت فرمائیں جیسے کہ ہفتے کے دن والوں پر لعنت فرمائی جو مچھلی کا شکار کرتے تھے، انہیں بندر بنا دیا گیا. ان تمام عذاب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور ایمان لے آؤ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالی کا فیصلہ ہو کر رہے گا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے توریت کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. آپ ایمان نہیں لائے تھے، سفر میں تھے. تو ایک شخص گزر رہا تھا، وہ تلاوت کر رہا تھا، اور یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام نے سنی تو آپ کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک کانپنے لگا. آپ نے سارے کام چھوڑے اور مدینے کی طرف بھاگے اور آ کر حضور کی زیارت کی، اور زیارت کرتے ہی، دیدار کرتے ہی ایمان لے آئے. اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں جلدی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں راستے میں مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ شرک پر خاتمہ ہو جائے، تو شرک پر موت آئے کہ کفر پر موت آئے، اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس سے بالکل واضح ہو گیا
کہ کوئی کہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی جی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، نہ جانے کون جنت میں جاتا ہے ہمیں نہیں پتا، تو وہ خود کافر ہو جائے گا کہ ہندو مشرک ہے اور وہ اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ کا جہنمی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم کفر و شرک سے کم جو گناہ ہوں گے ان میں سے جو وہ چاہے گا بخش دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے یعنی شریک ٹھہرائے کسی اور کو، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، پس بے شک اس نے بڑے گناہ کا بہتان باندھا. شرک ظلم عظیم ہے، شرک کرنے والا مردود ہے، مشرک دائمی جہنمی ہے. اللہ تعالی شرک اور کفر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں کہ کرسمس کا موقع آیا تو چرچ میں جا کر عیسائیوں کی جو من گھڑت عبادتیں ہیں وہ بجا لائے، اور دیوالی اور ہولی کا موقع آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک مندر جاتے ہیں، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. یہ شرک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. شرک کی حقیقت، یہ کیسٹ ضرور سماعت کریں. شرک کی حقیقت جس میں یہ بتایا گیا کہ کون سی چیزیں شرک ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی جان کو اچھا قرار دیتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں. کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اپنے منہ سے اپنی تعریفیں نہ کی جائیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سترا فرماتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو وہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں. یہودی کہا کرتے اور کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس سے مراد یہ لیتے جیسے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے ایسے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں. تو فرمایا دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور یہ بات کھلے گناہ کے لیے کافی ہے، اور یہ بات انہیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے.